بال لمبے ایسے ہوں کہ سنبھالنا مشکل، بالوں کی گرنے کی وجوہات، بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہونا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد وارث۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں جو نسخہ لایا ہوں یہ بالوں کے حوالے سے ہے۔ جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جن کے بال گر رہے ہیں، یہ بال کیوں گرتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جن کے بال چھوٹے ہیں، جلدی گروتھ نہیں کر رہے، جن کے بال بڑھ نہیں رہے، جن کے بال چھوٹے ہیں، ان کے لیے یہ خاص ہے۔ تو آپ سے ساتھ گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے معلوم تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بال یہ بڑھ کے نہیں رہے، یا جن کو مسئلہ ہے کہ جن کے بال سفید ہو رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے کہ یہ بال کیوں سفید ہو رہے ہیں۔ غذا کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، اس کی وجوہات پر آپ نظر ڈالیں۔ جس قسم کا آپ پانی استعمال کرتے ہیں یا کوئی ایسا کیلشیم وغیرہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بال گر رہے ہیں۔ مثلا مختلف لوگ شیمپو استعمال کرتے ہیں، نہ جانے پتہ نہیں کتنا خرچہ کر ڈالتے ہیں، طرح طرح کے شیمپو استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کے صابن استعمال کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہے، پانی کی کوئی پرابلم ہے اس کی وجہ سے ہے، یا آپ کی غذا کی وجہ سے ہے، یا کیلشیم کی وجہ سے ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے۔ ان کو بھی جن کے بال سفید ہو رہے ہیں، ان کو بھی جن کے بال گر رہے ہیں، اور ان کو بھی جن کے بال جلدی گروتھ نہیں کر رہے، بڑھ نہیں رہے۔ لیکن اس کی مختلف وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے یہ تقریباً وہی آدمی دیکھ سکتا ہے جس کے پاس دوسرا آدمی ہے، یا جو پیشنٹ ہے، یا جو مریض ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یا وہ خود فیل کر سکتا ہے، وہ نظر ڈالے کون سی ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر ان وجوہات پر آپ اگر نظر دوڑائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ایسی وجوہات نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے کے بال گریں، یا آپ کے گرتے ہوئے بال روک نہ جائیں، یا آپ کے بال بڑھے نہ، یا خشکی وغیرہ اگر ہے تو وہ ختم نہ ہو، آپ کے بال سیاہ نہ ہو، جن کے بال گر رہے ہیں وہ اگر رکے نہ۔ اس کی کیا وجوہات کے بال آپ کے کیوں گر رہے ہیں؟ صرف ایک ہی وجوہات ہے کہ، اور اس حوالے سے میں تقریباً اکثر بات کہتا رہتا ہوں، تقریباً ایک دو ویڈیو میں پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، آپ لمبے سجدے کریں۔ اس میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا وہیں پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مثلا جن کو دماغی کمزوری ہے اس حوالے سے لمبے سجدے کریں آپ۔ جن کو بالوں کا مسئلہ ہے لمبے سجدے کریں۔ مثلا جن کے بال گر رہے ہیں لمبے سجدے کریں، جن کے بال چھوٹے ہیں گر رہے ہیں لمبے سجدے کریں، جن کو حافظے کی کمزوری ہے لمبے سجدے کریں، جن کو بینائی کا مسئلہ ہے وہ لمبے سجدے کریں۔ اس طرح اور بھی کافی سارے فوائد ہیں۔ سائنس بھی مان چکی ہے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں، اسی وجہ سے طبی لحاظ سے بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ لمبے سجدے کیا کریں، جب بھی نماز پڑھیں تو کوشش کیا کریں کہ لمبے سے لمبا سجدہ کریں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے تقریباً لینا ہے دودھ 1 کپ تقریباً۔ لیکن دودھ لینے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ہماری جو مائیں یا دادیاں تھیں، سوچنا تو یہ چاہیے کہ ان کے دور میں یہ شیمپو تھے، ان کے دور میں یہ کیمیکل والے صابن وغیرہ یہ ایسے چیزیں تھیں نہیں، ہرگز نہیں تھی۔ وہ کیا استعمال کرتے تھے؟ کیا ان کے بال لمبے نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کے بال گرنے سے نہیں محفوظ رہتے تھے؟ جی ہاں، وہ ان کیمیکلوں سے بچتے تھے، تو اس لیے ان کو یہ فوائد بھی ملتے تھے۔ آپ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ یہ کر کے دیکھیں، آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے 1 کپ لینا ہے، دہی کا لے لیں، لسی کا لے لیں، یا دودھ کا لے لیں۔ وہ آپ نے رات کو سر پہ لگا لینا، اس طرح لگانا ہے جس طرح آپ تیل چپکتے ہیں، بالوں پہ لگا لینا ہے جس طرح آپ تیل لگاتے ہیں۔ اگر شام کو آپ نہ لگائیں تو دن پہ لگا لیں، دن پہ نہ لگائیں جس وقت آپ نے نہانا ہوتا ہے اس سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے لگا لیں۔ اس کے بعد آپ نہا لیں تو انشاءاللہ، اور یہ آپ تقریباً 14-15 دن کریں تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ رزلٹ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک
2 दाने आंवला, 2 दाने रेठे, 2 दाना सिकाकाई, 2 दाने हरीड़। ये चारों चीज़ें आपने इकट्ठी करके इसको कूट लेना है, इसका पाउडर बना लें। 2 लीटर पानी में मिक्स कर दें, उसको अच्छी तरह उबाल लें। जब उबल जाए तो उसको ठंडा करने के लिए अलग रख दें। सुबह जब उठें आप उसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद यानी कि उसको छान लें। छान के आप उसी पानी से नहाएं। ये तकरीबन आप 14-15 दिन करें तो फिर तमाशा देखें इंशाल्लाह आपको क्या फ़ायदा होता है। और इसके बाद आपने एक तेल तैयार करना है। उस तेल में आपने 1 कप सरसों का तेल लेना है, 1 कप जैतून का तेल लेना है, 1 कप आंवले का तेल लेना है और 1 कप गरी का तेल लेना है, जिसे नारियल कहते हैं। ये बराबर हम वज़न में हो या 100-100 ग्राम कर लें। इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें आप 2 चम्मच कलवंजी, 2 चम्मच मेथरे, 2 चम्मच देसी मेहंदी और 2 चम्मच नींबू का रस इसमें डाल दें और अच्छी तरह इसको उबालें और हल्की आंच पर उबालें। जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं, उस वक्त उतार कर इसको छान लें। ये जो लोकल तेल इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह यही इस्तेमाल करें तो फिर इसका रिजल्ट देखें, कमाल का रिजल्ट होगा। और जो मैंने या भाई पार्लर का काम करते हैं वो इस्तेमाल करवाएं, आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद मिलेंगे। और कोशिश करें कि ये तेल तैयार करके आप अपने पास रखें और इसको सेल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ये जो बाज़ारी तेल होते हैं याद रखें, ये इसमें इतना रिजल्ट नहीं होता क्योंकि ये इसमें केमिकल होता है और ये प्रॉपर तरीके से ये तैयार नहीं होते। ये जो आप अपने हाथों से तैयार करते हैं ये ओरिजिनल चीज़ होती है। तो इसलिए आपको नुस्खे बताए जाते हैं कि आप अपने हाथों से तैयार करें, ना कि बाज़ारी। और ये याद रखें, ये जो आपको बाज़ारी तेल मिलते हैं ये कोई खालिस नहीं होते। ये ना और ना ये कोई असल ओरिजिनल कोई चीज़ होती है। चीज़ ओरिजिनल वही है जो आप अपने हाथों से तैयार करते हैं। चीज़ वही है जो चीज़ आपकी आंखों के सामने बनती है या तैयार होती है या आप तैयार खुद करते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।